جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا وہ بندے کی نیت کے مطابق چلتے ہیں جی انسان کی نیت کی. چونکہ ایک کسی کو خوشی جب ہوتی ہے نا خوشی جی تو وہ پرانے دور میں اب تو خوشی کیک آ گئے ہیں نا اور کس چیزیں آ گئی ہیں خوشی پر کیک کاٹا جاتا ہے. جی 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 تو پرانے دور میں جب بھی کسی کے گھر خوشی ہوتی تھی وہ کڑا حلوے تک جی حلوہ. تو یہ جو شاہ سجاد کی خواہش نہیں تھی جی یہ عوام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں خوشی آئے تو ہم حلوہ پکائیں. واہ تو سخی سجاد معصوم کلندر جو ہے نا وہ دنوں کے بھیج جانتے تھے. واہ 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 واہ. انہوں نے وہ ہر بندے کی جس کی خواہش پوری ہونی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ حلوہ لے آؤ حلوہ لے آؤ. واہ 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 واہ. ان کی اپنی تو خواہشات تھی ہی نہیں. ان کی کیا خواہشات اپنے بدن کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے اپنے بدن کے لیے اپنے وجود کے لیے کچھ کیے نہیں. ان کی تو خواہشات روحانی تھی. تو وہ تو ان انسانوں کے تو پاس کی بات ہی نہیں تھی. واہ واہ واہ. وہ کہیں اور سے پوری ہوتی تھی. واہ واہ واہ. تو وہ وہیں رجوع کرتے تھے واہ واہ. جہاں سے وہ روحانی خواہشات پوری ہوتی ہیں. جسمانی خواہشات کی تو ان کو پرواہ نہیں تھی. وہ تو ہم تھے جو ان کو کھلاتے تھے. ہم تھے یا لوگ تھے یا مخلوق کو خدا نے مسخر کیا ہوا تھا. 10 بندے ان کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہے نا عورتیں مرد جو ہیں وہ موجود ہے. ان کی اپنی خواہش نہیں تھی. یہ بندے کے دل کا معاملہ تھا کہ ہمارے گھر خوشی ہو تو ہم حلوہ. تو وہ بندے کے دل کی بات کو اس سے مانگ لیتے تھے. اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا اور اسے محسوس کراتے بھی نہیں تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے زندگی ان کے ساتھ تقریباً 20 سال ہوش مندی میں گزاری ہے نا. انہوں نے یہ کبھی ایک دن بھی نہیں کہا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا جاؤ بھائی میں نے کہہ دیا تمہارا کام. جس کا کام ہوتا تھا جو ملنگ یا کوئی بیٹھا ہوتا نیا حسین شاہ میرے والد صاحب کو وہ بھائی نہیں کہتے تھے بلکہ وہ نام لے کر ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ نیا حسین شاہ یہ بوڑھی عورت جو ہے وہ بڑی رو رہی ہے اس کا بچہ جو ہے پھانسی لگ رہا ہے. نیا حسین شاہ دعا مانگو کہ یہ رمز میں بات کیا کرتے تھے یعنی کہ اس کا بیٹا بری ہو جائے. رمز میں نہیں وہ تکبر سے دور تھے. واہ واہ واہ. وہ کبھی انہوں نے آئینے میں اتنے خوبصورت تھے کہ انتہا درجے کی ان کے چہرے پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی. ایک احمد خان نام ملنگ تھا وہ نہلاتا تھا پھر کریم شریف میں لگاتا تھا پھر سرما ڈال کے پھر وہ آئینہ لے آتا تھا. تو ایسا دیکھتا کہتا تھا کہ دیکھے نا میرا مرشد کتنا سونا لگتا پیا. تو سرکار فرماتے ہاں احمد خان آتا ہے نا پیر بڑا سونا لیکن آئینے کی طرف نہیں دیکھتے تھے دوسری طرف دیکھتے. واہ 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 واہ. کہ کہیں میں حسن کے تکبر میں مبتلا. تو اولیاء اللہ کی بات جو ہے نا وہ ان کی جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک بندہ کر ہی نہیں کر سکتا. تو جب معرفت آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو کسی سے وہ حلوہ مانگتے ہیں تو یہ بندے کی خواہش ہے نا میرے گھر خوشی آئے. واہ 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 واہ. خوشی آتی ہے تو لوگ حلوہ پکاتے ہیں. تو یہ اسے بتا دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا تم حلوہ نہیں ہو یعنی حلوہ آ جائے گا تمہارے گھر تمہارا خوشی آ جائے تمہیں بیٹا مل جائے گا تمہیں کوئی خوشی مل جائے گی. یہ یعنی کہ ایک اشارہ تھا. ایک اشارہ تھا. خواہشات نہیں تھی ان کی. کیا کہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ اسی باغ کے ایک پھول ہیں. آج کل بہت زیادہ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا علم ہو گیا ہے ہمارے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے. تو بچیوں کے رشتے کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے کہ ان کے لیے کیا تدارک ہونا چاہیے کیا علاج فرماتے ہیں آپ ان کے. ہمارے جو بہو اجداد کا علم ہے نا جو ہمارا سینہ بسینہ ہے کتابیں نہیں ہیں لیکن ہم تقریباً سینہ بسینہ ہی چلتا ہے. اب میں اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہوں مجھے اپنے باپ دادا نے پڑھایا. تو وہ اس میں ایک طریقہ کار ہے کہ جس بچی کا رشتہ نہ آتا ہو یا جس گھر میں رشتے نہ آتے ہوں بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں تو وہ ایک طریقہ ہے کہ کوئی ایک نماز پڑھ لے بندہ فرض. خاص کر جس کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے 22 سال کے درمیان ہو. اگر اس گھر میں کوئی ایسا فرد ہے بچی ہے یا بچہ ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے 22 سال کے درمیان ہو تو وہ بچہ یا بچی ایک نماز کوئی پڑھ لے. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں. فرض نماز کے فوراً باقی سے بات نہ کرے تو 370 مرتبہ پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف اور ساتھ میں پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نور کل شین وانت الذی خلق الظلمات بنورہ. یہ 370 بار روزانہ پڑھے 40 دن کے اندر انشاءاللہ بہترین رشتہ جو ہے وہ آ جائے گا. اور
وہ رشتہ دائمی ہوگا انشاءاللہ، اس میں طلاق بھی نہیں ہوگی۔ واہ واہ، یعنی یہ تو میں تقریباً کم از کم میری اب 52 سال عمر ہے، تو اس میں کم 1000 سے اوپر بندوں کو بتایا تو بہت کو ہے، لیکن 1000 سے اوپر بندے جو ہیں انہوں نے مجھے رزلٹ دیا کہ یہ ہوا ہے جی ہمارے۔ واہ 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 واہ، کمال ہو گیا ہے بھائی۔ ہم 6 مہینے یا 7 سال ہم نے بڑے تعویذ کرائے ہیں، بڑا یہ کیا، بڑا وہ کیا، بڑی بندشیں کروائی اور بڑی کھلوائی، جی جی، لیکن آپ نے یہ بتایا اور عمل کیا ہے، کبھی 21 دن کے بعد، کبھی 22 دن کے بعد، کبھی 30 دن کے بعد سارا کام ہو گیا، مسئلے حل ہو گئے۔ واہ واہ واہ، تو یہ یعنی باپ دادا سے ہمارے یہاں، تو وہ ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو فی سبیل اللہ، کوئی ہمارا وہ ہے نہیں جی، کیونکہ ہمارے باپ دادا کا جو سسٹم ہے اس میں ہر کی خدمت کا مخدوم شد، خدمت کرنے کا کہا گیا ہے، خدمت کروانے کا نہیں کہا گیا۔ واہ واہ۔ اچھا شاہ صاحب، رزق کے مسائل بھی ہیں، کیونکہ عوام مختلف طریقہ کار کے مطابق سوالات بھی کرتی ہے، تو ماشاءاللہ آج آپ کا سایہ ہمارے سر پر مولا پاک سلامت رکھیں، آپ کے علوم سے ہمیں بھی فیض یاب ہو اور ہمارے ناظرین بھی فیض یاب ہوں۔ تو اسی حوالے سے آپ سے چند سوالات کی جو ہے نا وہ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ رزق کی بندش کے حوالے سے، رزق کو وسیع کرنے کے حوالے سے آپ کوئی وظیفہ ہمارے ناظرین کو بتائیں یا کوئی عمل بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق جو ہے نا، رزق کو مقسوم، رزق تقسیم ہو چکا ہے جی، قیامت تک کے لیے انسان۔ جی بے شک، آپ رزق کی بات نہ کریں، آپ کریں یہ کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو جی، یا لوگوں کی خواہشات۔ واہ، تو لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ ہے، یا مسئلہ یہ ہے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرے پیر کرے، یا جو کچھ کرے عمل کرے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بکرا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ کچھ اور بھی کرنے کے لیے۔ یعنی لوگوں کا نظریہ بڑا عجیب ہو گیا، نظریہ۔ لیکن ہمارے اب وہ اجداد کے سسٹم ذرا تھوڑے الگ ہے، انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ بے شک تعویذ بھی دو لوگوں کو ان کی تسلی کے لیے، لیکن ان سے بھی عمل کرو۔ واہ 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 واہ، تو رزق کی فراوانی کے لیے، اپنی آسائشات کے لیے، یعنی کہ زندگی اچھی آسانیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد زیادہ نہیں پڑھ سکتا بندہ تو کم از کم 7 دفعہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے، 7 دفعہ سورہ کوثر بنا کر ضرور سے پڑھے گا اور اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ تو تیرا انعام ہے، ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کے صدقے ہمارے رزق میں وسعت عطا برکت عطا فرما۔ واہ واہ، تو بہترین حل ہے یہ۔ ہاں اگر کوئی رزق کی ولایت چاہتا ہے یا رزق کی معرفت چاہتا ہے تو وہ ایک آیت ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب وهو القوی العزیز، تو وہ پڑھے اگر وہ رزق کی ولایت چاہتا ہے یا رزق کی معرفت چاہتا ہے۔ اگر رزق یہ پیسہ دولت یہ چاہتا ہے تو وہ سورہ کوثر کا ورد کرے، اگر 313 مرتبہ کرتا ہے تو رزق زیادہ آ جائے گا، اگر اسے کام کرتا رہے تو کم از کم 7 تک تو کرے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا شاہ صاحب، ساتھ ہی ہمارے پاس ایک سوال پہنچا ہے کہ سرکار کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ورد کرتے ہیں، سبھی کا سجاد معصوم قلندر شہنشاہ بادشاہ کے حوالے سے، تیرے دم دے نال رون کا شاہ سجاد وچ پنار دے، کدی دکھ تے غم نہ ویکھن جڑے تانوں پکار دے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک بندہ تھا پدراڑ کا، اچھا، اب دنیا میں نہیں رہا، تو اس کے ساتھ بھی بہت بڑی کرامات ہیں، اور کہ فقیر جب جس کے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جس کو دعا دے دیتا ہے تو وہ بھی صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اس بندے کو کسی نے، اس کے رشتہ دار تھے وہاں گائی کے ساتھ ایک گاؤں ہے تو والا وہاں، تو نوجوان آدمی تھا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اچھا، اس کی حالت اتنی کمزور تھی کہ وہ بہت ہی ضعیف نظر اور ٹی بی کا پیدائشی مریض۔ اچھا، تو اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا، تو وہ وہاں اپنے رشتہ داروں ماں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جنگل میں ایک پیر ہے، رہتا ہے، ابھی بچہ ہے، اچھا، تو آؤ تمہیں لے کر جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا جا کر نا، اس نے کہا کہ میرا رشتہ اگر ہونا ہے تو اسی نے کروانا ہے جی، پہلی نظر میں۔ اب سرکار کی اس وقت عمر مبارک 11-12 سال جی، سے جی، تو سرکار نے بھی اسے جاتے ہی اسے کہا کہ اس کا نام نگاہ حسین تھا، سرکار نے اس کا نام رمزو رکھا، رمزو،
تو اسے سرکار نے فرمایا کہ رمزو حلوہ لیا. واہ حلوہ لیا. حلوہ لیا. بس وہ خوش ہو گیا. اسے پہلے بتایا ہوا تھا رشتے داروں بچے سے حلوہ مانگنے اس کا کام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود محمد و آل محمد کے گھرانے پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اس بندے نے یعنی اس کو فوراً دیکھتے ہی پہچان ہوگی جی کہ یہ میرا بیڑا پار لگا دے. نگاہ حسین پر نگاہ مرشد کی نگاہ ہوگی. واہ. پہلی نگاہ میں ہی وہ بھرتی ہو گیا. واہ. تو اس گھر جا کر نا وہ نور جان کا ایک گانا تھا وہ نیا نیا جو اس وقت چلا تھا تو اس پر اس نے اسی طرح پر وہ لکھی جی تیرے دام دے نال شاہ سجاد کدی گام تے دکھ نہ ویکھن جڑے تے. واہ. وہ ایسی مشہور ہوئی کہ میں ایک جنگ شادی پر گیا دعوت سے تو وہاں جو ہے نا وہ جو پڑھنے والے تھے وہ مجھے نہیں جانتے تھے. واہ. انہوں نے وہ ڈھول پر گون ہوتے ہیں جی گانا تو آتے ہی انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا اور قصیدے کے بعد انہوں نے وہ پڑھ دی. واہ. اور بڑی انہوں نے لے میں پڑھی جنگ والوں نے. واہ. میں نے انہیں بڑے پیسے دیے. اس وقت میرے پاس پیسے تھے بھی تھوڑے لیکن میں نے وہ سارے ہی دے دیے. واہ. میں نے کہا چلو اللہ کے رائے کو بندوبست کرے گا. کہ جنگ میں کہاں جنگ اور کہاں گئی کہاں یہ. جب وہ پڑھ کے وہ سارا کام ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم نے کیا ہے کہاں سے اور تم جانتے ہو یہ شاہ سجاد. انہوں نے کہا جی نہیں. واہ. میں نے کہا پھر تم نے یہ کہاں سے یاد کی. انہوں نے کہا جی ہاں پولیس میں ملازم تھا. ایک بندے نے کہا جی میں پولیس میں ملازم پولیس بینڈ میں ملازم تھا. اچھا. ملتان. اچھا. تو وہاں جو ہمارا ماسٹر تھا وہ ان کا مرید تھا. واہ. تو وہ یہ اس پر کلان پر بجاتا تھا. واہ. تو مجھے میرے دل میں یہ جو ہے نا لگ گئی جی اور میں نے وہاں سے یاد کر لیا. واہ. اب جو بھی شادی ہوتی ہے جب ہمیں بلاتے ہیں لوگ تو سب سے پہلے ہم قصیدہ پڑھتے ہیں. واہ. مولا علی کا. اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں. واہ واہ. اس سے پردے سے ہمارے رزق میں بڑی برکت آ جائے. اور ہمیں جس بندے نے پیسے نہیں بھی دینے ہوتے نا وہ کسی اور گانے پر دے دیتے. واہ 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 واہ. یعنی اس کی عقیدت بن گئی. حالانکہ اس نے شاہ سجاد کو بھی نہیں دیکھا اس علاقے کو بھی نہیں دیکھا وہ جانتا بھی نہیں تھا. تو وہ اس رمزو کی پھر شادی سرکار نے خود ہی رشتہ مانگا اور اتنی حسین ترین لڑکی کا اس کو رشتہ مل گیا اور اس کے بچے ایسے ہیں جیسے گوروں کے بچے. واہ واہ واہ. اور اسے پھر کمال اور بھی بہت لکھا ہے لیکن اس نے زندگی میں کسی اور کی شاعری کی ہی نہیں. کوئی اور لکھے ہی نہیں ہے. اتنی حسین عورت کے باوجود اس نے ایک شعر اس بیوی پر نہیں لکھا نہ اپنے بچوں پر لکھا. اس نے زندگی میں صرف شاہ سجاد پر ہی قلم اٹھایا. اور اس سے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو اس نے کہا سرکار میں نے مر جانے. سرکار نے کہا نہیں تم نہیں مر. اچھا. بزرگ رمضان میں آئیں گے تجھے لینے. اچھا. روز بزرگ تھا نو سن لائے ویسا. اچھا. سرکار دنیا سے پردہ گئے کہ وہ بیچارہ روتا رہتا تھا. تو جب اس کی اولاد ابھی بتاتی ہے کہ جب رمضان گزر جاتا تھا نا عید آ جاتی شوال کا چاند نظر آتا تھا
ہم کہتے تھے کہ اگلے رمضان تک بے چینتی ہے، اب یہ بیمار ہوتا بھی رہے تو مرتا نہیں، مرتے نہیں، واہ، یعنی اس کا بھی عقیدہ اور اس کی اولاد کا بھی عقیدہ، واہ، اور پھر کمال آپ دیکھیں وہ 26 رمضان کو مرا، 27 رمضان کو اس کا جنازہ ہوا، واہ واہ، مرا بھی تو وہ رمضان میں، سرکار لیں گے اس کو، واہ واہ واہ، تو یہ جو کسی کا عاشق ہو جائے، واہ، وہ عاشق جب سچا ہو نا محبوب، تو وہ عاشق کو لے جاتا ہے، واہ واہ واہ۔ شاہ صاحب یہ باقاعدہ طور پر حامد علی خان صاحب نے اس کو پڑھا، اس کلام کو؟ اس سے پہلے ایک کوثر علی فیروز جوہری گلوکار ہے، غلام علی، بڑے غلام علی کے شاگرد، اس نے پڑھا، اس سے پہلے اور لوگوں نے پڑھا، ایک بہت بڑی گلوکارہ تھی پنجابی کی، بیرے کی، فاطمہ بیرے والی، پاپو بیرے والی تھی، اس نے پڑھا، پھر اب جدید طرز پر اور جدید انہوں نے اپنی طرز لگائی ہے، استاد احمد علی خان، وہ بھی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنے انداز سے پڑھا، تو یہ وائرل ہو گیا کیونکہ اب زمانہ ہے انٹرنیٹ کا، وہ جو پہلے تھا وہ کیسٹوں میں تھا، تو وہ سرکار کے مریدین تک۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میں وقت دیا ہے۔